اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو سیریز شروع کی ہے ملا کا دین اور ہے اور قرآن کا دین اور، اس میں اب تک میں 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ پچھلی جو ویڈیو تھی اس کا ذیلی عنوان تھا فرقہ واریت، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے باوجود مسلمان نہ صرف مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بلکہ یہ فرقے مزید فرقوں میں آگے فرقہ در فرقہ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک چارٹ بھی دکھایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تقسیم دین کی تعلیمات سے ناواقف عوام کی طرف سے نہیں بلکہ علماء کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، جو ان تعلیمات سے نہ صرف یہ کہ اچھی طرح واقف ہیں بلکہ مدرسوں کے سند یافتہ بھی ہیں۔ اور یہ علماء بظاہر اتحاد بین المسلمین کے نعرے مارتے ہیں لیکن اپنے موقف سے ہٹنے کو کوئی 1 انچ بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ نہیں کرتے کہ قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیمات پر اپنے عقائد کو پرکھیں، جو درست ہو اسے تسلیم کر دیں، جو غلط ہو اس کو رد کر دیں، لیکن یہ اپنے بزرگوں کی تحریروں کا دفاع کرتے ہیں۔ اور تمام مدارس میں، خاص طور پہ سنیوں کے مدارس میں، ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب مختلف فرقے بنتے ہیں، مختلف علماء بنتے ہیں جو اپنے اپنے فرقے کی تعلیمات میں ہی پکے ہو جاتے ہیں، کٹر ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اسلام تو واحد مذہب ہے جو بین الاقوامی ہے، تمام انسانوں کی نجات کا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، کعبہ تمام عالمین کے لیے بنایا گیا، قرآن کریم تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، نذیر ہیں، رسول ہیں، مسلمان امت واحدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے کی ممانعت کی ہے اور تفرقے کرنے والوں کو فاسق کہا ہے، ان پر لعنت ڈالی ہے، اور فرقہ واریت کو شرک قرار دیا، اس کو عذاب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کا فرقہ واریت کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش گوئی کے بتایا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور یہ نصیحت کی کہ جماعت اور امام سے چمٹ جاؤ، فرقوں کو ترک کر دو۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان فرقے جو ہیں وہ بنے اور اب مزید تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ ان فرقہ پرستوں کی علامت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اصل دین جو ہے وہ مشترک کلمات کی بنا پر دوسروں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دوسرے ادیان کو اتحاد کی دعوت دے سکتا ہے مشترک کلمات کی بنا پر، تو مسلمان فرقے مشترک عقائد کی بنا پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پاس جو موجود سچائی ہے اس پر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، جیسے خدا نے فرمایا کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور پھر یہ فرقے جو بناتے ہیں وہ بغاوت کر کے بناتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جیسا کہ ابھی آپ حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اشرف آصف جلالی صاحب اور انیف قریشی اور دوسرے جو اہل سنت کے اندر مولوی ہیں، یہ نہیں کہ دیوبندی بریلوی، خود بریلویوں کے اندر ایک دوسرے سے بغاوت کرتے ہوئے فرقے بنا رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں الگ الگ، اور کتاب پڑھنے کے باوجود دوسروں کی جزوی سچائی کو بھی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی خراب ہیں، غلط ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب ہے، دونوں پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں جیسے اس کو جانتے ہی نہیں، اور جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں اور اس سے رخ پھیر لیتے ہیں اپنا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی اپنی مطلب کی آیات ہی مانتے ہیں، دوسری آیات کا ذکر تک نہیں کرتے۔ پھر ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیتے ہیں، اور اپنے ان خداؤں کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے علماء بہتر ہیں یا یہ نبی بہتر ہے، اور پھر اپنے جو پرانے مفسرین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کے حوالے لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ان کی باتیں لاؤ، اور پھر یہ لوگوں کو ان 4 باتوں میں الجھاتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ وحی اور الہام کا دروازہ بالکل بند ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کلام نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ رسالت منقطع ہو چکی ہے اور اب کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، اور پھر کہتے ہیں کہ پرانا نبی آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔
اور چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کا جو مدعی نبوت ہے وہ سخت گمراہ انسان ہے۔ تو یہ 4 باتیں ایسی ہیں جن میں یہ لوگوں کو الجھاتے ہیں اور مزید تفرقوں میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے خود اعترافات بتاؤں گا، کیونکہ یہ الزام نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، لیکن اب ان کے الزام بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، جس میں یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔